اسی درس عبادات کے متعلق اگلی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے۔ عبادت تو سمجھ آ گیا نا کہ اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر گزارنا عبادت ہے۔ اب اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بیٹا یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام انسان کے عین مزاج کے مطابق مذہب ہے، جسے کہا جاتا ہے اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین یعنی انسانیت جو مانگتی ہے نا وہ سب اسلام میں ہے۔ جو انسانیت سے نکل جائے گا وحشی جانوروں والی بات ہو جائے گی اور جو ہے نامناسب چیزیں ہو جائیں گی، وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ چند مخصوص رسومات و عبادات کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، یا صبح اور شام بت کے سامنے سجدہ کیا، یا ایک مخصوص دن میں جا کر کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، یا جو ہے سالوں کے کسی مخصوص تاریخوں میں جا کر اور وہ عیدیں منا لی۔ نہیں، ایمان اور اسلام یہ صرف مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا نصب العین۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے نبی کی مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا۔ پیروی یعنی ان کے پیروں کے پیچھے چلنا، سمجھ آئی؟ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا وہ تصور جس میں دین و دنیا کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا قرآن مجید کی تلاوت کو یہ عبادت نہیں کہتا، بلکہ انسان کی اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک اس کے تمام اقوال، تمام افعال، جو وہ کہتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سنتا ہے، جس پر وہ خوش ہوتا ہے، جس پر وہ غمگین ہوتا ہے، جس پر وہ جو ہے لوگوں کو جمع کرتا ہے، جس پر وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے، جس پر وہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ تمام اقوال اور افعال اصل اس کا منبع اور محور اور مأویٰ اور پیچھے جو ایک کار فرما چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اپنا خالق حقیقی مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، میرے خالق حقیقی کی رضا اور مرضی کے مطابق ادا ہو، تو یہ عبادت بن جاتا ہے، یہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور عبادت در حقیقت اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ مخلوقات کے تمام حقوق ادا کریں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں، ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، اللہ کو اپنا رب اور خالق حقیقی مانیں، دعا اور مدد اسی سے مانگیں، اسی کو مشکل کشا سمجھیں، اس کی عبادت اور اسی کا شکر ادا کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ ہو گئے حقوق اللہ۔ یہ کیا ہو گئے؟ حقوق اللہ کے حقوق۔ اب آ جائیں حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پوری زندگی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گزاریں، جھوٹ نہ بولیں، چوری سے بچیں، خیانت نہ کریں، چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں، اپنے آپ کی نمائش کرنا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، نام و نمود کے لیے کام کرنا یا دھوکہ بازی کے لیے کام کرنا، یہ اس سے بچیں۔ سمجھ آئی؟ زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف
صبر و حکمت، سچائی و دیانتداری اور ثابت قدمی، مستقل مزاجی کا ثبوت دیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں، والدین، اولاد، اساتذہ، محلے دار، مسافر، محتاج، یتیم، بیوہ، بیکس، اپنے متعلقین، اپنے زوجین، ان کے حقوق ادا کریں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے رزق کمائیں، حرام اور ناجائز کاموں سے گریز کریں، خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دیں، خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی غلط راستوں پر چلنے سے بچائیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ حقوق العباد۔ سمجھ آ گئی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین اسلام کی بنیادی عبادتیں ہیں، انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اور اہل ایمان کو ان کی ادائیگی کی تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ یہ کریں، کیونکہ یہ بنیادی عبادات ہیں، حقوق اللہ ہیں۔ دراصل مقصود تخلیق اور قرب خداوندی کا ذریعہ یہی عبادات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو زندگی کے باقی معاملات میں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے عبادات کو اس لیے خصوصیت حاصل ہوتی ہے، ورنہ اسلام مکمل ان 5 عبادتوں کے علاوہ حقوق العباد کو بھی منحصر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نمازیں تو ادا کرتا ہے، حقوق العباد نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پوری طریقے سے نہیں ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام میں بندہ کسے کہا جاتا ہے۔